لیکن حضور کی عزت سے بڑھ کر ہمیں کسی کی عزت عزیز نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مار دیا تھا۔ آج جو امن کا درس دیتے ہیں وہ یہ بھی باتیں قوم کو سنائیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے باپ کے منہ پر زبردست تماچا مارا۔ حضور نے فرمایا صدیق تو نہیں جانتا تیرا باپ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ باپ ہے، جب اس نے آپ کی گستاخی کی ہے پھر وہی باپ نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی باپ تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ باپ نے حضور کے بارے میں بات کی، عبداللہ کو پتہ چلا، بیٹے کو پتہ چلا، بیٹا آیا، جناب مدینہ کا جو رستہ جاتا تھا مدینہ کے باہر یہ بات ہوئی تھی، اب وہ فوراً دوڑا، دوڑتے دوڑتے مدینہ کے اس رستے پر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے قافلہ گزرنا تھا۔ عبداللہ وہاں کھڑا ہے، باپ آ رہا ہے، باپ کافر تھا، بیٹا جناب مسلمان تھا، حضور کا غلام تھا۔ جیسے ہی باپ آیا عبداللہ نے تلوار نیام سے نکال کر باپ کے یہیں پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہہ کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اگر تو کہتا ہے تو ٹھیک ورنہ یہیں تیری گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ باپ کو بیٹا جناب گربان سے پکڑ کر کہہ رہا ہے، فرمایا یہی کہے کہ میں جناب ذلت والا ہوں، میں رسوا ہوں، میں ذلیل ہوں کائنات کے اندر، حضور کی عزت وراء الورا ہے، فرمایا یہ بات کہہ ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضور آئے، حضور کے صحابہ آئے، اس عبداللہ بن ابی نے حضور کو فرمایا کہ اے محمد بن عبداللہ آپ کا غلام یہ کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں اپنے باپ کو گربان سے پکڑے ہوئے ہو؟ کیوں ننگی تلوار تم نے تانی ہوئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ باپ نہیں ہے، یہ تو بدبخت ہے، جب تک یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں اس وقت تک میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ قرآن کہتا ہے، کبھی آپ نے پڑھا ہو کبھی آپ نے سنا ہو تو آپ کو پتا ہونا، قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، یہ قرآن کی سورۃ توبہ کے اندر آیا ہے، طویل آیت ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ساری چیزوں کو بیان کیا۔ فرمایا تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارا قبیلہ قبیلہ، تمہارا وہ تجارت کا مال، تمہارے وہ مکان، تمہاری بیویاں، تمہارا سب کچھ، فرمایا اگر اللہ کے رسول کی عزت اور جہاد سے تمہیں پیارے ہیں پھر انتظار کرو اللہ اپنا عذاب لائے گا تم پر۔ فرمایا اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ کے محبوب سے اور اللہ کے رسول سے اور اگر دین سے اگر جہاد سے یہ چیزیں تمہیں پیاری ہیں، فرمایا انتظار کرو پھر اللہ تم پر اپنا عذاب لائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہر بندہ اپنے ایمان کو جھنجھوڑے ہم کس حال میں رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہوگی، پتہ نہیں خبر ہے کسی نے آنا بھی یا نہیں آنا، لیکن حضور ضرور آئیں گے۔ آج ماں مر جائے تو بیٹی نہیں جاتی قبر میں، باپ مر جائے تو بیٹا نہیں کہتا ہے مجھے قبر کے اندر دفن کرو، لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا کا کوئی نہیں آئے گا رشتہ دار، لیکن گنبد خضرا والے مدینے والے آئیں گے۔ وہ آ کر جب کہیں گے کہ تمہارے ہوتے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا پر مسلمانوں کے ملک کے اندر میری شریعام گستاخیاں ہوتی رہی، تم خاموش ہو کر بیٹھے رہے، ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی طاقت کے مطابق جناب ہم کہیں، ان کو اجاگر کریں، ان کو جگائیں کہ جناب خدا کا خوف کرو، تم کیا تم کر رہے ہو؟ ہم کافروں کو کہتے تھے تم تو مسلمان ہو۔ وہ نبی جس کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، یہ ہمیں ملک ملا، یہ منبر و محراب ملے، یہ مساجد ملے، یہ قرآن ملا، یہ حدیث ملی، ہمیں ماں باپ ملے، اولاد ملے، بہن بھائی ملے، کنبہ قبیلہ ملا، سب کچھ جس نبی کے صدقے سے ہمیں ملا۔ آج اس نبی کی عزت اور ناموس پر مسئلہ انٹرنیشنل میڈیا پر کیا جائے، پھر اس کے خاکے شائع کیا جائیں، پوری دنیا کو دکھایا جائے، پھر کہا جائے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوگی ہے۔ کہتے ہیں مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے تھے نا، ہمیں تو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، آپ تو سارا کچھ سمجھنے والے تھے اور آپ کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جو لوگ جیو نیوز چینل دیکھتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں خدا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا، پتہ نہیں کتنے سال ہیں، کتنے لمحے یہاں ہوں، کتنا وقت میرا دنیا میں ہے، کتنا وقت میرا اس دھرتی کے اندر ہے، اس منبر پر ہے، کب ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے، ابھی سانسیں یہ چلتی ہیں یا نہیں چلتی۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وعدہ مقرر آ جاتا ہے بندہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ قدم آگے اٹھا سکتا ہے، نہ قدم پیچھے اٹھا سکتا ہے، پتہ نہیں ہے کب یہ سانسیں نکل جائیں، لیکن کم از کم ہم یہ تو جا کر کہیں کہ یا رسول اللہ جتنا ہمارے پاس طاقت تھی ہم نے بھی آپ کی عزت اور ناموس کے لیے دفاع کیا تھا۔ اور جیو نیوز کا بائیکاٹ کیا جائے، ہزاروں ہاں گستاخیاں ان پر پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ کہتے ہیں جیو پر بیٹھیں گے خبریں سنیں گے۔ آپ کو حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو خبریں زیادہ پیاری ہیں۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔